بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب البیوع صفحہ نمبر 305 کتاب کی طرف دیکھیے۔ ومن باع صبرۃ طعام، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ ومن باع صبرۃ طعام، اور جس شخص نے بیچا اناج کا ایک ڈھیر، کل قفیز بدرہم، ہر قفیز ایک درہم میں، جاز البیع، تو جائز ہوگی بیع، فی قفیز واحد، صرف ایک قفیز میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وبطل فی الباقی، اور باطل ہو جائے گی باقی میں، الا ان یسمى جملۃ قفزانها، مگر یہ کہ اس کے تمام قفیز متعین کر دے۔ وقال ابو یوسف و محمد یصح فی الوجہین، اور صاحبین نے فرمایا کہ صحیح ہے دونوں صورتوں میں۔ صبرۃ، اس کی جمع سبار ہے، بمعنی غلے کا ڈھیر۔ قفیز یہ قفزان کی جمع ہے، بمعنی ناپنے کا ایک پیمانہ۔ اب تشریح سنیے۔ ایک غلے کا ڈھیر ہے، لیکن پورے غلے کی قیمت بیک وقت نہیں لگائی، اور نہ یہ معلوم ہے کہ ڈھیر میں کتنے کلو غلہ ہے اور اس کی مجموعی قیمت کتنے روپے ہے، اس کا پتہ ناپنے کے بعد ہی چلے گا، تو ایسی صورت میں بائع کہتا ہے کہ ہر قفیز ایک درہم کا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف ایک قفیز میں بائع جائز ہوگی، کیونکہ مبیع اور ثمن دونوں مجہول ہیں، اس لیے کہ ابھی پورے ڈھیر کی نہ مقدار معلوم ہے، نہ اس کی مجموعی قیمت معلوم ہے، اس لیے ادنیٰ درجے کی طرف پھیرا جائے گا، جو کہ ایک قفیز ہے، اور ایک قفیز ہی کی بائع ہوگی۔ البتہ اگر پورا ڈھیر ناپ دیں اور اس کی مجموعی قیمت بھی بتا دیں اور اس پر بعد میں متعاقدین راضی ہو جائیں، تو اب پورے ڈھیر کی بائع جائز ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے پوری مبیع اور اس کی پوری قیمت معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر پورے ڈھیر کی مقدار مجہول ہو تو بیچنا ممنوع ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ناپ کر پورے ڈھیر کی مقدار اور اس کی مجموعی قیمت کا معلوم کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے، وہ فوراً ناپ لیں گے اور قیمت معلوم ہو جائے گی، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس لیے دونوں صورتوں میں بائع صحیح ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیے۔ ومن باع قطیع غنم، اور جس شخص نے بیچا بکریوں کا ریوڑ، کل شاۃ بدرہم، ہر بکری ایک درہم کی، فالبیع فاسد فی جمیعہا، تو بائع فاسد ہے تمام ہی بکریوں میں۔ دیکھیے قطیع، یہ بکریوں کا مجموعہ، بکریوں کا ریوڑ، غنم بکری۔ اب سنیے، کسی نے بکریوں کا ایک ریوڑ بیچا اور کہا کہ ہر بکری ایک درہم کے عوض میں ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک بکری میں بھی بائع جائز نہ ہوگی، کیونکہ کوئی بکری موٹی ہوتی ہے اور کوئی کمزور، اس لیے اگر ایک بکری کی بائع جائز قرار دیں تو جھگڑا ہوگا، بائع چاہے گا کہ کمزور دوں اور مشتری موٹی اور طاقتور لینا چاہے گا، اس لیے ایک بکری کی بھی بائع درست نہیں ہوگی، اور پورے ریوڑ کی بائع اس وجہ سے درست نہیں ہوگی کہ پورے ریوڑ کی تعداد معلوم نہیں۔ اب دیکھیے، غلے والے مسئلے میں ایک قفیز میں بائع جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہو گئی تھی، اور اس میں جو ہے بکریوں کے ریوڑ والے مسئلے میں ایک میں بھی بائع جو ہے کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ ہر بکری دوسری بکری سے وزن، قیمت اور قوت و ضعف میں الگ ہوتی ہے۔ اگر وہ بائع میں متعین نہ ہو تو یہ جہالت مفضی الی النزاع ہوگی، جو کہ ممنوع ہے، اور کھانے کے تمام اجزاء، یعنی غلہ جو ہے گیہوں کے تمام اجزاء برابر ہوتے ہیں، وہاں اجزاء کی جہالت باعث نزاع نہیں ہے، اس لیے اس کی بائع درست ہوگی۔ اب دیکھیے، اس مسئلے میں صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ بکریوں کے پورے ریوڑ میں بائع جائز ہے، کیونکہ مبیع اور ثمن اگرچہ مجہول ہیں، لیکن جہالت کو دور کرنا متعاقدین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس طرح کے ریوڑ کی بکریوں کو شمار کر لیں، تو صاحبین کے نزدیک بائع جائز ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً، اور اسی طرح جس نے کپڑا بیچا گزوں کے حساب سے، کل ذراع بدرہم، ہر گز ایک درہم میں، ولم یسمی جملۃ الذراعین، اور تمام گز بیان نہیں کیے۔ مزارعہ یہ ذراع سے مشتق ہے، بمعنی ہاتھ سے ناپنا۔ الذرعان ذراع کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بمعنی گز۔
اب دیکھیے کسی نے کپڑے کا تھان بیچا اور کہا کہ ہر گز 1 درہم کے عوض ہے اور تمام گز بیان نہیں کیے تو پورے تھان کی بے اس لیے نہیں ہوگی کہ نہ اس کی پوری مقدار معلوم ہے اور نہ مجموعی قیمت معلوم ہے، اور 1 گز کی بے اس لیے نہیں ہوگی کہ ہر گز میں تفاوت ہے، بائیں گھٹیا دینا چاہے گا اور مشتری اعلیٰ گز لینا چاہے گا، جھگڑے کی وجہ سے 1 گز کی بھی بے نہیں ہوگی۔ آج کل پورا تھان ایک ہی انداز کا ہوتا ہے تو 1 گز کی بے جو ہے کیا ہے وہ درست ہو جائے گی، یا دوبارہ پورا تھان ناپ کر پورے تھان کی بے کرے تب بھی اثر نو رضامندی کی وجہ سے پورے تھان کی بے جائز ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، اور جس شخص نے خریدا غلے کا ڈھیر عَلَىٰ أَنَّهَا 100 قَفِيزٍ ب100 درہم، اس شرط پر کہ وہ 100 قفیز ہیں 100 درہم میں، فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، پھر مشتری نے اس سے کم پایا، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالِاخْتِيَارِ، تو مشتری کو اختیار ہے، إِنْ شَاءَ، اگر وہ چاہے تو، أَخَذَ الْمَوْجُودَ، تو جو موجود ہے اس کو لے لے، بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، اس کے حصے کی قیمت دے کر، وَإِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے تو، فَسَخَ الْبَيْعَ، بیع کو فسخ کر دے، وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر 100 قفیز سے زیادہ پایا، فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، تو زیادتی بائع کے لیے ہے۔ اب مسئلہ سنیے، ایک غلے کا ڈھیر ہے اور اس میں 100 قفیز گیہوں ہے۔ اب بائع یہ کہتا ہے کہ 100 درہم کے بدلے دوں گا، چونکہ مقدار بھی معلوم ہو چکی ہے اور مجموعی قیمت بھی 100 درہم معلوم ہے، اس لیے پورے ڈھیر کی بیع ہو جائے گی۔ لیکن ناپنے کے بعد 90 قفیز نکلا، چونکہ بائع نے یہ بھی کہا تھا کہ 100 قفیز ہیں اور 100 درہم کے عوض میں دوں گا، تو 1 قفیز 1 درہم کا ہوا، تو 90 قفیز 90 درہم کے ہوں گے، ٹھیک ہے، 90 قفیز کے 90 درہم ہی لازم ہوں گے، جتنا گیہوں اتنا ہی ثمن لازم ہوگا، لیکن بائع کی طرف سے تو 100 قفیز کی بات تھی اور مشتری کو اس سے کم ملا تو وعدے کے مطابق اس کو نہیں ملا، اس لیے مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ کیا کرے 90 درہم سے 90 قفیز لے، یا چاہے تو کیا کرے بیع کو فسخ کر دے۔ اور اگر گیہوں 100 قفیز سے زیادہ نکلے تو چونکہ 100 قفیز ہی دینے کی بات تھی، اس لیے یہ زیادہ گیہوں بائع کے ہوں گے، یعنی جو زیادہ ہوں گے وہ بائع کو لوٹا دے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یاد بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔